بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ جواب: یروشلم یعنی فلسطین میں۔ سوال: پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کہاں کی؟ جواب: مکہ سے مدینہ۔ سوال: کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ جواب: مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5۔ سوال: حج کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: 4۔ سوال: یوم قیامت کے لیے دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: یوم دین۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 3، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ سوال: حج کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ میں۔ سوال: وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: 4۔ سوال: تیمم کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ جواب: جب پانی دستیاب نہ ہو یا بیماری کی حالت میں۔ سوال: جمعہ کا خطبہ کس زبان میں ہونا چاہیے؟ جواب: عربی زبان میں مسنون ہے۔ سوال: اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: 5۔ سوال: کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا اسلام میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟ جواب: گزرے ہوئے کل کو۔ سوال: قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ جواب: تقریباً 700 مرتبہ۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی خوشبو پسند تھی؟ جواب: عنبر اور سندل۔ سوال: کس صحابی کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ایک قطرہ کس چیز کے برابر تھا؟ جواب: کدو کے برابر۔ سوال: سب سے پہلے روئی سے کپڑا کس نبی نے بنایا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی وہ کہاں جائیں گے؟ جواب: اعراف میں۔ سوال: قیامت کی کس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ جواب: سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ جواب: 7۔ سوال: قوم سمود کس نبی کی قوم ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد قرآن کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ صف میں۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ ہے جو اپنے خزانے سمیت زمین میں دفن ہو گیا تھا؟ جواب: قارون۔ سوال: ایمان کا مزہ کس کو ملتا ہے؟ جواب: مومن کو۔ سوال: سورۃ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: سورۃ توحید۔ سوال: جنت میں کون سی عبادت باقی رہے گی؟ جواب: نکاح۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جس کا قلم نور سے بنا ہوا ہے؟ جواب: لوح محفوظ۔ سوال: بزرگ ترین فرشتے کون سے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے تھے؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام دنیا میں کتنے برس نابینا رہے تھے؟ جواب: 12 سال۔ سوال: مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کس نبی کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ سوال: کس فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟ جواب: فتح مکہ کو۔ سوال: سب سے پہلے مسجد کہاں تعمیر کی گئی؟ جواب: قباء میں۔ سوال: نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب: مدینہ میں۔ سوال: حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: رمی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی جس قبیلے کے ہاں قیام فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: بنو نجار۔
سوال: قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہا گیا ہے؟ جواب: صلح حدیبیہ کو۔ سوال: کوفہ شہر کس صحابی نے تعمیر کروایا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جسے کسی بھی مقصد کے لیے پیا جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے؟ جواب: زمزم۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: قیامت کا وجود کیسا ہے؟ جواب: یقینی۔ سوال: کون سی لڑکی جنات سے شادی کر سکتی ہے؟ جواب: کوئی بھی نہیں۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: فنا کر دیے جائیں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال: وہ کون سی تکلیف ہے جو رحمت ہے؟ جواب: وہ جس میں صبر حاصل ہو۔ سوال: کس صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: انسان کی روح کس وقت سیر کرنے جاتی ہے؟ جواب: جب انسان سو جاتا ہے۔ سوال: کس نبی کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہوا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سوال: کس نبی نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے امت محمدیہ دفن کرے؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام نے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے بڑھاپا کس نے دیکھا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے اس کا کیا اجر ہے؟ جواب: 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کیسی طبیعت والے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے؟ جواب: نرم دل انسان کو۔ سوال: جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 7 سال۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خلیفہ کے دور میں وفات پائی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: حضرت عزیز علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: گدھا۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ سوال: کیا شیطان کمرے کا دروازہ کھول سکتا ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی چیز مہینے میں 3 بار کھانے سے انسان بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: شہد۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: 2 ازواج کا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ جواب: دنیا میں جو ان کا شوہر تھا۔ سوال: عید کے دن کون سی چیز پہن کر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: نیا سوٹ۔ سوال: کون سی سورت یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ جواب: سورۃ کاف۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن نیا کپڑا پہنتے تھے؟ جواب: جمعے کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 20 برس۔ سوال: فرض نماز کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ۔ سوال: کون سا کام کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ اور خیرات کرنا۔ سوال: روزانہ کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: 333 مرتبہ۔ سوال: قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہا گیا ہے؟
جواب صلح حدیبیہ کو۔ سوال، نہاتے وقت پیشاب کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، یہ مثانے کی کمزوری یا پیشاب کی نالی کی کسی طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ عموماً پیشاب پر کنٹرول کی کمی یا انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال، عورت کی ٹھوڈی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، یہ عموماً ہارمونی تبدیلیوں یا مردانہ ہارمونز کے بڑھ جانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال، کالے کپڑے پہننے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، دین اسلام میں کالے کپڑے پہننے سے کوئی مصیبت آنے کا ذکر نہیں، یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال، ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، سورۃ اخلاص پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں بلکہ یہ بہت فضیلت والی سورت ہے۔ سوال، جنسی خواہشات کا حد سے بڑھ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، یہ بعض اوقات ہارمونی عدم توازن، ذہنی دباؤ یا جنسی خیالات میں زیادتی کی عادت کی علامت ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار یہ نفسیاتی مسائل سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ سوال، جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جواب، ایسی صورت میں گھر کے افراد میں بلا وجہ جھگڑے، بیماریوں کا بڑھ جانا، رزق میں تنگی، ذہنی دباؤ اور گھر کے ماحول میں بے سکونی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی تصدیق کے لیے ماہر عالم یا معتبر ذریعے سے رجوع کرنا ضروری ہے کیونکہ کئی بار یہ عام مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔